بسم الله الرحمن الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ، خواتین اسلام، عزیز بچوں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین حق ہے، اس کا دیا ہوا دین برحق ہے، اور اس کے بھیجے ہوئے رسول خاتم النبیین بھی برحق ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج 12 ربیع الاول 1447 ہجری کا دن چل رہا ہے۔ اسی تاریخ کو یعنی 12 ربیع الاول سن 11 ہجری بروز سوموار پیر کے دن، آج سے 1436 سال پہلے مدینہ میں صحابہ کرام کی موجودگی میں ایک ایسا حادثہ اور ایک ایسا سانحہ پیش آیا کہ وہ حادثہ، وہ مصیبت
اس دنیا کی سب سے عظیم مصیبت تھی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات رسول کو، آپ کے اس دنیا سے جانے کو آپ نے سب سے عظیم دنیا کی مصیبت قرار دیا ہے۔ اس دن صحابہ کرام کا عالم کیا تھا، ہم سب بار بار سنتے رہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے کوچ کر جانا، رخصت کر جانے میں مسلمانوں کے لیے سیکھنے کے لیے، اصلاح کے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، چند پیغامات میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات سے پہلے کے جو ایام گزر رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وصیتیں اور کیا کیا پیغام امت کے سامنے رکھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کر جانا، یہ قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ گویا ایک انسان، ایک مسلمان اگر وفات رسول کا انکار کرتا ہے تو جانے انجانے میں قرآن کے نصوص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث اور اجماع صحابہ کا انکار کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال اور آپ کے وفات کے تعلق سے قرآن میں کئی نصوص اشارتاً، یعنی جس میں اشارہ موجود ہے یا صاف الفاظ میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی موت کے تعلق سے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس نفس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی شامل ہے، اس لیے کہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین نے صاف اور واضح الفاظ میں فرمایا انک میت وانہم میتون، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں، اور یہ مشرکین مکہ، یہ آپ کو ستانے والے، یہ کبھی ہمیشہ رہنے والے نہیں، وانہم میتون، اور موت ان کے پاس بھی آنے والی ہے۔ گویا آپ نے واضح الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العالمین نے لفظ میت کا استعمال کیا ہے، جو کہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی 12 ربیع الاول سوموار کے دن سن 11 ہجری کے ان ایام میں اور ان اوقات میں دار فانی سے کوچ کر گئے۔ کہیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید ہی میں اشارہ فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ کے نبی آپ یہ اعلان کر دیں کہ میری دعائیں، میری نمازیں اور میری قربانیاں، میری زندگی یعنی میرا جینا، ومماتی اور میری موت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا قرآن کے ذریعے سے للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بتلایا گیا ومماتی، کہ آپ نے خود بیان فرمایا کہ میرا اس دنیا سے جانا بھی للہ رب العالمین، صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی رہی اور پیغامات اور ارشادات ملتے رہے۔ جب سورہ نصر اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی کہ جوگ در جوگ، گروہ در گروہ، فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، یہ اسلام کی فتح کی دلیل ہے، پھر آپ کو حکم دیا گیا کہ اب اللہ رب العالمین کے حضور توبہ و استغفار کریں۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں
کہ بزرگ آدمی کیوں رو رہے ہیں؟ اس میں اللہ رب العالمین اسلام کی فتح یابی کی دلیل دے رہا ہے کہ اسلام کامیاب ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سمجھ جاتے ہیں کہ جب یہ کامیاب ہو چکا ہے تو جس مقصد کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، جس مشن کے ساتھ آپ کو اس دار فانی کے اندر بھیجا گیا تھا، اب وہ مشن بھی کامیاب ہو چکا ہے، اس کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے جدائی کے غم میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو یار غار ہے، غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، زار و قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ جو اللہ رب العالمین نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ دین کے مکمل ہوتے ہی صحابہ کرام اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ جس دعوت کو لے کر کے میں آیا تھا وہ مشن اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا ہے، اب میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ تمام آیتیں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی ہے، آپ کا انتقال ہوا ہے۔ بلکہ ایک آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہاں تک فرمایا، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اے نبی آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان پر ہمیشگی نہیں دی ہے، یعنی اس دنیا میں آیا کوئی انسان ہمیشہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا جب آپ وفات پا جائیں گے کیا یہ لوگ سوچتے ہیں جو آپ پر طنز کسنے والے ہیں فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کیا یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ وہ آیت کریمہ سے یہ سبق دیا گیا کہ آپ بھی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں۔ کئی آیات میں اشارتاً اور وضاحت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ جس طریقے سے ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے، 63 سال کی عمر پا کر ہم سب کے محبوب اللہ رب العالمین کے خلیل بھی اس دنیا سے رخصت کر گئے۔ احادیث میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وفات کے تعلق سے کہیں صحابہ کرام کو اشارتاً آپ نے پیغام دیا اور کہیں صراحتاً وضاحت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذخیرے میں سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات کے ذریعے سے سمجھ چکے تھے کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے، میں اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والا ہوں۔ آپ کا آخری رمضان ہے، اس آخری رمضان میں اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، جبکہ آپ ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور اسی آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے 2 مرتبہ دور کیا، جبکہ ہمیشہ رمضان میں صرف 1 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ گویا آپ کا آخری وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ عبادتیں کر رہے ہیں، توبہ اور استغفار کر رہے ہیں۔ گویا ہم سب کے لیے میسیج یہ ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے کہ موت کب آنے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں بالکل واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے مشن پر یمن روانہ کرتے ہیں اور روانہ کرتے وقت آپ پیدل چل رہے ہیں، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو وصیتیں کر رہے ہیں۔ وصیت کرتے وقت آپ حضرت معاذ سے کہتے ہیں، یا معاذ انک عسى الا تلقانی بعد عامی هذا لعلک ان تمر بمسجدی وقبری، کہ اے معاذ تم جان تو رہے ہو، شاید مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال کے بعد میری کبھی معاذ سے ملاقات نہ ہوگی۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک محبوب رخصت کر رہا ہے اور یہ پیغام دے رہا ہے کہ شاید میری اب ملاقات نہ ہوگی، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید اگلے سال جب تم مدینہ آؤ گے تو تمہارا گزر میری مسجد یعنی مسجد نبوی سے وہ قبری اور میری قبر سے ہونے والا ہے۔
قبر کس کی ہوتی ہے ہر انسان اس بات سے واقف ہے جو اس دنیا کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے تعلق سے صحابہ کرام کو آگاہ کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری حج کر رہے ہیں اس کے 2 یا 3 مہینے کے بعد آپ اس دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں۔ بار بار صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، شاید ہو سکتا ہے کہ میں آئندہ کبھی حج نہ کر سکوں۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام صراحتوں کے ساتھ صحابہ کرام کو یہ میسیج اور پیغام دے رہے ہیں کہ میرے وفات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کا اجماع ہے، امت کا یہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات آ چکی ہے، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ جس طریقے سے بقیہ انبیاء کرام اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے قریب جو ایام گزرے ہیں ان دنوں میں کیا کیا چیزیں رونما ہوتی ہے مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ گویا ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت یہ پیغام دے رہا ہے کہ وفات رسول یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک سچا عقیدہ ہے جو قرآن و سنت ہمیں میسیج اور پیغام دے رہا ہے، اس لیے کہ اپنی زندگی ہمیشگی والی زندگی کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہی اول ہے وہی آخر ہے، اس لیے اللہ رب العالمین حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پر کبھی موت طاری ہونے والی نہیں ہے، یہ معبود حقیقی کی پہچان ہے۔ سفر کے آخری ایام میں اگرچہ محدثین نے مفسرین نے الگ الگ دن قرار دیا ہے، کسی نے 26 سفر کا دن اور کسی نے 28 سفر کا دن قرار دیا ہے، اس لیے کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری زیادہ بڑھ گئی اسی کو شمار کیا ہے، اور کسی نے شروعات ہی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام کو شروع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی قبرستان میں کسی جنازے سے تشریف لا رہے تھے، راستے ہی میں سر درد اٹھ جاتا ہے، آپ گھر میں تشریف لاتے ہیں اور مائی خدیجہ سے مائی عائشہ سے کہتے ہیں کہ سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی میرے بھی سر میں درد ہو رہا ہے، یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی شروعات ہوتی ہے، اور اس کے بعد سر درد کے علاوہ تیز بخار آپ کو چڑھنے لگ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے قریب بیٹھا ہوا تھا، مجھے احساس ہو رہا تھا کہ آپ کے جسم میں حرارت ہے، یعنی بخار کی وجہ سے آپ کا جسم تپ رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے اور آپ کو شدید بخار لاحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 2 آدمیوں کے برابر بخار لاحق ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوہرا اجر ملنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کے باوجود مسجد آتے رہے، دعوت و تبلیغ کے کام کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیماری کے باوجود بھی امامت کا حق ادا کرتے رہے، لیکن بیماری موت سے صرف 5 دن پہلے، اس دنیا سے 5 دن پہلے، یا تو صرف بدھ یا جمعرات کا دن تھا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جمعرات کے دن کو یاد کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ آپ کیا جانتے ہو کہ جمعرات کا دن کیا دن تھا؟ اس لیے کہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اب آپ میں وہ قوت اور طاقت نہیں ہے کہ آپ مسجد نبی میں حاضری دے سکے۔ مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شدید بیماری میں صحابہ کرام کو ادا کروائی، اور اس مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ اس کے بعد ایام گزرتے رہے، آپ صحابہ کرام کو پیغام دیتے رہے، اور وہ دن آیا جس کو 12 ربیع الاول کہا جاتا ہے، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ فجر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا جو روم تھا اس سے پردہ ہٹاتے ہیں، صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں امامت میں تمام صحابہ کرام
فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں آپ مسکرا جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے جو تربیت کی تھی صحابہ کرام نے اسی تربیت کے مطابق زندگی گزاری، اسی تعلیم کے مطابق زندگی گزاری۔ تو ایک مربی، ایک معلم اور ایک ٹیچر خوش ہو جاتا ہے کہ جب اس کے پڑھنے والے چھاتر، اس کے اسٹوڈنٹ ان تمام چیزوں پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی امامت کروائیں گے۔ آپ نے اشارے سے کہا کہ امامت جاری رکھے، پھر آپ نے پردہ گرا دیا۔ اس کے بعد کبھی صحابہ کرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جم غفیر کا چہرہ تک نہیں دیکھا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انتقال سے، وفات سے چند لمحات پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا اور کس طرح کی سختیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزر رہی تھی۔ مسواک کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹک ٹکی لگا کر عبد الرحمن کو دیکھ رہے تھے جو اپنے بہن کے پاس آئے تھے۔ جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی خواہش رکھتے ہیں لیکن سکت نہیں، طاقت نہیں ہے، جو سید البشر ہے، جو اماموں کے امام ہے، کہ اپنی زبان کو حرکت دے سکے اور یہ کہہ سکے کہ مجھے مسواک کروا دو۔ حضرت عائشہ نے سمجھ لیا اور بھائی سے مسواک لے کر اس کو چبا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحات میں مسواک کرایا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہی ان 5 دنوں میں آپ بار بار دعائیں کر رہے تھے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ پر بد دعا دے رہے تھے، جس میں تمام مسلمانوں کے لیے میسیج اور پیغام بھی ہے۔ آخری کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کے بعد للرفیق الاعلیٰ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا بالرفیق الاعلیٰ، یعنی میں بھی اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں رفیق اعلیٰ کے پاس، جو بہترین ساتھی ہیں انبیاء کرام کی شکل میں، صدیقین کی شکل میں، شہداء کی شکل میں، نیک لوگوں کے ساتھ میں بھی رہنے والا ہوں۔ اور انہی کلمات کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ لمحات اس قدر خطرناک تھے کہ جس وقت حضرت فاطمہ آتی ہے اور پریشانی کے عالم دیکھتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے۔ روتے روتے حضرت فاطمہ بار بار کہتی ہے ہائے میرے والد کی پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو ہمت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری لخت جگر، چند لمحات کے بعد اگرچہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں لیکن تیرے لیے خوشخبری یہ ہے کہ اہل بیت میں سے سب سے پہلی ملاقات میری حضرت فاطمہ سے ہونے والی ہے۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ مسکرانے لگ جاتی ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد حضرت فاطمہ نے یہ تمام چیزیں بیان فرمائی۔ انتقال ہونے کے بعد کئی ایسے لمحات آئے جس میں بھی ہمارے لیے میسیج اور پیغام ہے۔ باتیں زیادہ ہیں اس لیے میں صرف مختصر یہ کہوں گا کہ وہ لمحہ کتنا خطرناک لمحہ ہوگا کہ جس کا محبوب اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے جب محبوب والدین میں سے، اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے، دوست اور احباب میں سے دنیا چھوڑ کر کے جاتا ہے، وہ لمحہ کتنا بھیانک ہوتا ہے، وہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام پر کیا گزر رہا ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے جلیل القدر صحابی ہیں جو بہادری کی مثال تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کے وفات کی خبر ان تک پہنچ جاتی ہے تو اپنے ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں سر تن سے جدا کر دوں گا، یعنی اسے الگ کر دوں گا۔ لیکن بعد میں حضرت ابو بکر نے انہیں سمجھایا اور واضح نصیحت کے ذریعے سے ان کا یہ عقیدہ بٹھایا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفنانے کے بعد جا رہے تھے اور مٹی سے ہاتھ جھاڑ رہے تھے تو حضرت فاطمہ
یہی کہہ رہی تھی کہ کیسے تم لوگوں نے یہ گوارا کر لیا کہ اللہ کے نبی کے جسم اطہر پر مٹی ڈالے، لیکن یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اس لیے صحابہ کرام بڑی صبر کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ یہ تمام کام انجام دے رہے تھے۔ ان تمام چیزوں میں ہم مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی نصیحت یہ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت جو خیر البشر ہے، اماموں کے سردار ہے، جو اللہ رب العالمین نے انہیں ہمیشگی عطا نہیں فرمائی اور انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی گزارتے رہے، ہم مسلمانوں کے لیے یہ میسیج اور پیغام ہے کہ جس مقصد کو لے کر اس دار فانی کے اندر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وہ مقصد ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ کی توحید کے پرچم کو لہراتے رہے۔ آج مسلمانوں اسی نبی کے امتی ہیں، آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا مشن ہمارے سامنے ہے، اس مشن کے ساتھ زندگی گزارتے رہے اور زندگی کے آخری سانس تک لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتے رہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار یہی کہہ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان لسکرات موت، یعنی ان للموت سکرات، کہ موت کی بڑی سختیاں ہیں، اور توحید کی بار بار گواہی دے رہے تھے۔ ہم سب اسی توحید کی گواہی دیتے رہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور آپ کا میسیج اور آپ کا پیغام تھا، اس پر عمل کرتے رہے، تب تو ہم صحیح معنوں میں سچے امتی ہے۔ اور اگر ہم نے اس مشن کو بھلا دیا ہے، اس مقصد کو فراموش کر دیا ہے اور صرف ناچ گانے میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ کہیں اللہ کے شان میں بھی گستاخی ہے، تو یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں بے ادبی ہے جو آج مسلمانوں کی اکثریت کر رہی ہے۔ وفات رسول میں کئی اہم میسیج اور پیغام ہے، وہی حوصلے والی چیزیں بھی ہے۔ وفات رسول کا ایک بڑا میسیج اور پیغام یہ ہے کہ دنیا میں کتنی بھی بڑی مصیبتیں ہمارے اوپر آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کر لیا کریں۔ جو مصیبت آپ کے اوپر آ رہی ہے دنیا میں، مالی اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے جو مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹ رہی ہے، اس مصیبت کو یاد کر لے کہ مصیبت کتنی بڑی مصیبت تھی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب ہماری رہنمائی فرمائی، اذا اصاب احدکم مصیبۃ فلیذکر مصابہ بی فانها من اعظم المصائب، کہ جو امتیوں میں سے کسی بھی امتی پر دنیا میں کوئی مصیبت آتی ہے، میری اس مصیبت کو یاد کر لینا، اس لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اور دنیا کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس لیے مسلمانوں، حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہو جائے، جب بھی ایسے حالات آ جائے، ان ایام کو، ان لمحات کو یاد کر لیا کرے۔ ہمارے جتنی مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے سب ختم ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات میں ہم مسلمانوں کے لیے میسیج اور پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں کم سے کم 5 دن باقی ہے، آپ کی زبان سے یہ چیزیں نکل رہی ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جو نبی پوری زندگی رحمت کی دعائیں دیتے رہے، آخری وقت میں جس چیز پر آپ لعنت کر رہے ہیں، مسلمانوں سوچنے کی ضرورت ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر، اس لیے کہ انہوں نے اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، مسجدیں بنا لی ہے، وہاں جا کر سجدے کرتے ہیں اور آپ دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بنانا کہ اس پر سجدے کیے جائے، اس پر نذرانے چڑھائے جائے۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور اس دنیا کی سب سے عظیم قبر کو محفوظ فرما لیا۔ لیکن اس کے علاوہ امت محمدیہ کے افراد کا عالم کیا ہے؟ آج محبت کا ڈھونگ رچنے والے، آج محبت کا دعویٰ کرنے والے کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھے، اکثر و بیشتر ان کے نعرے، اکثر و بیشتر ان کی عبادتیں اسی ڈھنگ پر چل رہی ہے جس ڈھنگ پر یہود و نصارہ چل رہے تھے، یعنی اپنے ماننے والے بزرگان دین کی قبروں پر سجدہ کرنا، پھول چڑھانا اور نہ جانے شرکیات
یہ کلمات کہنا، یہ اللہ کے نبی آخری پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں ان تمام چیزوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ میرے آنے کا مشن اللہ کی توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ اسی مشن کو لے کر مجھے اس دار پانی کے اندر بھیجا گیا تھا اور میں نے وہ مشن اور پیغام پہنچا دیا ہے۔ مسلمانوں، وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شرک کی گندگیوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھیں اور اپنے آپ کو توحید پر گامزن کرنے کی کوشش کریں۔ یہی وفات رسول کا میسج بھی ہے اور پیغام بھی ہے کہ آخری لمحات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو خبردار کر رہے ہیں کہ میری قبر کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہ کرنا۔ لیکن کچھ ایسے مسلمان ہیں جو دور دراز سے سفر کر کے مدینہ جاتے ہیں اور جب وہاں روک دیا جاتا ہے، الگ الگ درخواستیں، الگ الگ چیزیں پھینک کر کے آتے ہیں کہ نبی تک یہ پیغام پہنچ جائے، حالانکہ نبی کے مشن کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرک کے گندگی کو دور کرنے کے بعد، توحید کے پرچم کو لہرانے کے بعد جس دعوت کو سب سے زیادہ دیا کرتے تھے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا پیغام دیا کرتے تھے، آپ کے آخری لمحات ہے اور آخری لمحات میں امت کو یہ وصیت کر کے جا رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، کہ میرے امتیوں نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی حفاظت کرنا۔ وہ محبت کے دعوے دار جو سب کچھ کر رہے ہیں اور ہم بھی محبت کے دعوے دار ہیں، ہم نے محبت میں ان چیزوں کو چھوڑا ہے، وہ محبت میں یہ کام کر رہے ہیں، لیکن دونوں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، ان کی زندگی میں بھی نماز نہیں ہے اور ہماری اکثریت بھی نمازوں سے دور ہے۔ اپنے محبوب کی وصیتوں پر ہر ایک انسان عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ والد اس دنیا سے جا رہا ہے، محبوب اس دنیا سے جا رہا ہے، وصیت کر رہا ہے کہ میرے بیٹے، میرے بیٹی، میرا دوست میرے جانے کے بعد اس وصیت پر عمل کرنا۔ یہاں دنیا کے محبوب ہے، دنیا کے چہیتے ہیں، اللہ کے حبیب اور خلیل ہے، وصیت کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، لیکن امت محمدیہ کی اکثریت اسی وصیت کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے۔ مسلمانوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے وقت بھی یہی میسج دے رہے ہیں، نماز کی حفاظت کرنا، اس لیے کہ نماز ایک کامیابی کی کنجی ہے۔ ہم سب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو نبی کی وصیت کو وہ لازم پکڑ لے اور ہر آن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں آ کر سجدے کرنے کے عادی بن جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری جو نماز صحابہ کرام کے ساتھ ادا کر رہے تھے، اس میں آپ نے جو مغرب کی نماز ادا کی، اس میں بھی بڑا میسج اور پیغام ہے۔ وہ میسج میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مغرب کی نماز میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ آپ سورہ مرسلات دیکھیں کتنی لمبی ہے، آخری ایام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا رہنا بھی بڑا مشکل ہو رہا ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ ہمارا عالم کیا ہے، چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے بعد ہم جو قیام اللہ رب العالمین نے نماز کا رکن قرار دیا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں اور صرف اپنے آسانی کے لیے کہ دین آسان ہے، لیکن ہم نے اتنا آسان بنا لیا ہے کہ دین کے نام پر نمازوں میں کھلواڑ کر رہے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر اماموں کی ساتھ یہ شکایتیں کرتے ہیں، فلاں امام نے 4 آیتوں کے بجائے 5 آیتیں پڑھا دی، ہم کمزور ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں بھی سورہ مرسلات مغرب کی نماز میں پڑھا رہے ہیں۔ آج تک میں نے ہندوستان میں سورہ مرسلات جتنی سورت کبھی کسی امام سے مغرب کی نماز میں سنی تک نہیں ہے، لیکن پھر بھی شکوا اور شکایتیں یہ ہیں کہ نماز لمبی پڑھایا کرتے ہیں۔ مسلمانوں، نبی کی نماز یہ سچی نماز ہے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، بڑے میسج اور پیغام ہے۔ چند منٹ میرے وقت ختم ہو چکا ہے، لیکن پیغام بہت زیادہ ہے، صرف سرسری طور سے پیغام یہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل مسواک تھا۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ مسواک کے ساتھ، منہ کی صفائی کے ساتھ رب سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ آج امتیوں نے اس سنت کو فراموش کر دیا ہے۔ ضرورت ہے ہم اور آپ مسواک کے عادی بن جائے۔ آج آپ دیکھیں خاص طور سے مکرانہ میں دانت کے ہاسپٹل بہت زیادہ پھیل رہے ہیں، جبکہ اتنا عظیم نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ مسواک سے مرضات للرب بھی اللہ راضی ہوتا ہے اور اس سے منہ کی صفائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آخری لمحات نبی کے پڑھ کر کے دیکھے اور امتیوں کے حالات دیکھے کہ سید البشر ہے، اللہ سب کچھ دے سکتا تھا، سب کچھ نوازا
بھی تھا کہ آخری ایام میں جنگ میں کئی چیزیں آپ کو ملتی تھی، لیکن اس دنیا سے جا رہے ہیں تو آخری رات ہے، اور آخری رات میں چراغ جلانے کے لیے اس گھر میں تیل بھی نہیں ہے۔ اور آج امت محمدیہ اسی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کس طریقے سے فضول خرچیاں کر کے چراغا کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے رشتے دار میں کتنے ایسے ہیں جو فاقے مر رہے ہیں، کتنے بیمار ایسے ہیں جن کے پاس دکھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کتنی لڑکیاں ایسی ہیں کہ جن کی شادیاں صرف پیسوں کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، اور وہ امت محمدیہ جو نہ تعلیم پر خرچ کر سکتی ہے، نہ صحت پر خرچ کر سکتی ہے، شیطان کے راستے میں کس طریقے سے چراغا پر چراغا کر رہی ہے، اور لاکھوں روپے یوں ہی فضول خرچی کر رہی ہے۔ اور اس نبی کا عالم کیا تھا، سادگی کیا تھی، عاجزی کیا تھی، انکساری کیا تھی۔ اللہ سب کچھ دے سکتا تھا، لیکن سب اللہ کے راستے میں لٹاتے رہتے تھے، خرچ کرتے رہتے تھے۔ اس دنیا سے گئے ہیں تب بھی آپ کی زرہ گروی رکھی ہوئی تھی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی نبی کے چاہنے والے، اسی نبی کے امتی ہیں۔ ہم بھی اسی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین وفات نبی میں ہم سب کے لیے جو میسیج ہے، پیغام ہے، ان تمام میسیج اور پیغام کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ باتیں زیادہ ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، صحابہ کرام ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق تشریف لاتے ہیں، تشریف لانے کے بعد ایک جملہ وہ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ جملہ میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے میں ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے۔ انہوں نے فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا جان لے تو اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اب عبادت کس کی کریں گے؟ آپ عبادت کس کی کرتے تھے؟ تو پیغام یہ دیا کہ اگر اللہ کی عبادت کرتے تھے تو جان لو حی لا یموت، وہ زندہ ہے، کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ آج کئی مسلمانوں سے مجھے شکوہ ہے، کئی مسلمان ایسے ہیں نہ جانے نمازیں کس کے لیے پڑھتے ہیں، عبادتیں کس کے لیے ادا کرتے ہیں۔ کسی شخص سے انبن ہو جائے مسجد چھوڑ دے، انبن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اللہ کے گھروں میں آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کتنے ایسے آپ کو مکرانہ میں مل جائیں گے جو جمعہ نہیں پڑھتے، اس لیے پہلے نمازی تھے، کسی سے اختلاف ہوا جمعہ تک چھوڑ دیے، اللہ کی عبادتیں چھوڑ دیے۔ یہاں یہی میسیج اور پیغام ہے، ہم عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ اگر آپ کی انبن ہو گئی تو آپ نے اللہ رب العالمین کی عبادت چھوڑ دی، گویا آپ اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے تو عبادت ہمیشہ جاری رکھیں، اس لیے کہ اللہ والی عبادت کوئی چھوڑتا نہیں ہے، چاہے حالات کیسے بھی ہو جائے۔ کتنے ایسے ہیں اذان دیتے ہیں، فلاں مسجد میں کام کرتے ہیں، اور اگر کسی وجہ سے اذان سے روک دیا جائے یا اذان نہ دے سکے یا مسجد کی خدمت سے کئی ایسی شکایتیں آتی رہتی ہیں، فلاں مسجد کی بہت بہترین خدمت کرتا تھا اور کسی وجہ سے انبن ہو گئی، مسجد کی خدمت بھی نہیں کرتا، اللہ کے گھر میں بھی نہیں آتا۔ اس میں میسیج اور پیغام ہے، یہ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جو اللہ کے لیے زندگی گزارتا ہے اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ عبادت میں لگے رہیں، کسی کے انبن کی وجہ سے، کسی کے اختلاف کی وجہ سے اپنی آخرت کو خراب نہ کرے، اس لیے کہ اپنا ہی نقصان ہے اگر اللہ کے گھر میں ہم اور آپ نہیں آتے ہیں۔ آخری میسیج اور پیغام یہ ہے کہ مسلمانوں آپ ان سے پوچھیں جو آج ہنگامہ کر رہے ہیں، محبت رسول کا نام لے کر کے آپ جو کچھ کر رہے ہو اور جواز کے لیے دلیلیں دے رہے ہو، اگر کوئی محبت رسول کا نام لے کر کے اسی 12 تاریخ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن اگر سوگ مناتا ہے، کالی پٹیاں باندھتا ہے اور کالی چیزیں استعمال کرتا ہے، جو سوگ کا دنیا میں طریقہ رائج ہو چکا ہے، وہ سب کچھ کرتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ وہ بھی یہی کہے گا نبی کی محبت کی وجہ سے آج مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ آپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو آپ یہی کہیں گے خوشی منانا بھی صحیح نہیں، ماتم اور غم منانا بھی صحیح نہیں۔ صحابہ کرام کا جو طریقہ تھا ہم اسی مشن پر چلنے والے ہیں، اور یہی مشن کامیابی کی دلیل ہے۔ یقیناً محبت ایمان کا جز ہے، لیکن ایمان اور محبت یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی منمانی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ ان اللہ و ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین
اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب